بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت مین ٹاپک جو مسلمان امت کے اندر ہر وقت جس پر ڈسکشنز رہتی ہے وہ یہ کہ جو ہماری سول ہے، ہمارا نفس ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم اس نفس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ ٹاپک ہے۔ یعنی کہ ہر جگہ پر آپ اس میں صوفیزم سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ جی آپ اپنے نفس کو غالباً اللہ کے ساتھ ملا دیں۔ وہ ان کے صوفیزم میں یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں سمو دیں۔ تو دیکھنا ہم نے یہ کہ قرآن اس کو کس طرح پورٹرے کرتا ہے، یعنی کیا یہ اس کی تائید اللہ کر رہا ہے قرآن میں کہ آپ نے اپنی ذات کو میری ذات میں سمو دینا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ جو بر صغیر میں عرس بنایا جاتا ہے، عرس یعنی ہمارے بزرگوں کے جو ہیں صوفی سینٹس کا عرس بنتا ہے، عرس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کبھی وکیپیڈیا میں اس عرس کو دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عرس کا مطلب ہے شادی، عروسی لباس۔ آپ کہتے ہیں نا عروسی لباس کس کو کہتے ہیں؟ دلہن کے لباس کو، دلہا کے نہیں، دلہن کے لباس کو عروسی لباس۔ یعنی اس دن جب ان صوفی سینٹ کا عرس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لٹریچر کہہ رہا ہے کہ اس رات یا اس دن اس صوفی سینٹ کی بیسیکلی شادی کی جاتی ہے اللہ کی ذات سے، کیونکہ وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہے بیک گراؤنڈ عرس کا، اور وہاں پہ دھمال ڈالے جاتے ہیں اور لوگ بہت ریلیٹ کرتے ہیں۔ یعنی مولانا رومی صاحب سے، وہ بھی صوفی تھے، ابن عربی صاحب سے صوفی تھے، امام غزالی صاحب سے یہ صوفیزم شروع ہوا، گویا کہ آپ نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں سمونا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی لٹریچر پڑھیے صوفیزم پہ، بجائے جذباتی تعلق رکھنے کے شعوری تعلق رکھیں۔ ان کا ابن عربی صاحب کا اپنا ایک بیان ہے، اور امام غزالی صاحب کا جو فاؤنڈرز ہیں صوفیزم کے، کہ نبوت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام پہ نبوت کے دروازے بند نہیں ہوئے، یعنی جو شریعت والی نبوت ہے اس کے بند ہوئے، شریعت نہیں آئے گی، ویسے نبی چلتے آئیں گے، کیونکہ بقول ان کے یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے انبیاء آئیں جو اللہ کے چوزن پیپل ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں۔ یعنی یہ ہے، وہ سب اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خواص کا درجہ دیتے ہیں، خاص ایک لیول ہے جس پہ میں آپ نہیں آ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے درجے نہیں ہیں۔ میں نے آج بھی اس زمانے میں 2022 میں یا 2023 چل رہا ہے، میں نے آئی نو سم ون لاہور میں ہی جو آپ ان سے گفتگو کریں، کچھ بات پوچھیں تو آپ کو روک دیتے ہیں کہ جی یہ خاص لوگوں کا مرتبہ ہے، آپ یہاں تک نہیں آ سکتے۔ تو وہ جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ امپریس ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے جی، کس چیز کی بات ہے، یعنی کون سا وہ خاص چیز ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، جس پہ آپ امپریس ہو رہے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ان کے پاس ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے محترم کہ جبریل علیہ السلام اب بھی آتے ہیں، ہم نبی ہیں۔ کبھی لٹریچر پڑھیے جذبات کے بغیر صوفیزم کا، تو یہ کہتے ہیں ہمیں اب بھی اللہ کی گائیڈنس ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے پہنچنے کے لیے چلے کاٹنے ہیں، آپ نے مراقبہ کرنا ہے، آپ نے اللہ کی محفلیں کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا یہ چاہیے، یہ ایک اپروچ ورسز قرآن's اپروچ، جو اللہ کا کلام ہے، وہ آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ یعنی اللہ سے ہم نے ریلیشن رکھنا ہے نا، آپ کا، میرا، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کس طرح ملیں۔ ہاؤ کین وی بی کلوزر ٹو اللہ، ہاؤ ایز پر Allah's ایکسپیکٹیشنز۔ یہ ہے وہ جو کلید ہے، جو بنیاد ہے کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے کس طرح، اصولی طور پہ جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کس طرح چاہتا ہے وہ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں لکھ دیا ہے، 1 آیت۔ یعنی میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، یہ قرآن کا بڑا زبردست کمال ہے کہ وہ کبھی بھی سورز اپون سوراز یا چیپٹرز اپون چیپٹرز نہیں لکھتا اپنی بات بتانے کے لیے۔ وہ ایک جملہ بولے گا، بلکہ یہ جملہ بھی نہیں ہے، جملے کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل چھوٹا ٹکڑا، ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ہے ہمارا جو ہم نے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، یعنی اس میں آپ معذرت کے ساتھ کوئی صوفیزم نہیں ہے، کوئی اللہ کی محفلیں، کوئی مراقبہ، کوئی چلہ، کوئی پہاڑ پہ جانا، مسٹر بدھا کی طرح 7 سال جنگلوں میں جا کر ڈھونڈنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے موبائلز کے ایپ میں اب مل جائے گا قرآن شریف اردو میں، آپ ترجمہ پڑھیے گھر کے اندر بیٹھ کے، اور وہ ایک آیت آئے گی کہ اللہ پسند کرتا ہے کن کو؟ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ پاکیزگی کیا چیز ہے؟ یعنی پاکیزگی ہے جو ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ وہ بڑی سمپل ہے، یعنی ایک ہم کھاتے ہیں، ہر وقت کھانا پینا، ساری زندگی ہم کھاتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کھائیں، تو اللہ نے جواب دیا سورہ مائدہ میں، ان سے کہیے کہ تمام طیبات کھائیے ایکسیپٹ دیز 4 تھنگز، یعنی خون، مردار خون، سور کا گوشت، اور جس پہ اللہ کا نام نے لیا جائے ذبیحہ پر، اور پینے کی چیز میں اللہ نے آگے شراب کو کہا کہ یہ گندا شیطانی کام ہے، اس سے بچ کر رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی یہ حرام ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں آئینہ میں تو ایک میں دیکھوں گا کہ میں کھاتا ہوں، تو یہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا، میرا یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، میرے کپڑے ہیں، لہٰذا یہ پاک ہونے چاہیے۔ اس میں ناپاکی کا ایلیمنٹ آئے گا، وہ غسل کیجئے یا کپڑے دھوئیں، تو یہ پاکیزگی ہو گئی، یعنی یہ اللہ نے کہا پاکیزگی والوں کو۔ اور تیسری چیز میرے معاملات ہیں، کس کے ساتھ؟ میری ماں، باپ، بہن، بھائی، ہمسائے، دوست، بیوی، بچے، سب۔ تو اللہ نے، حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، سب سے اچھے ہوں گے، وہ جنت میں سب سے اونچے درجے پائے گا۔ تو یہ اخلاقیات ہیں۔ اخلاقیات میں سب سے بڑا حق قرآن نے بتا دیا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ یعنی حقوق اللہ، وحدانیت، حقوق العباد، جو والدین سے شروع ہو کے قرابت مند اور سب ضرورت مند تک جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو میری پاکیزگی سے لنکڈ ہیں ڈائریکٹلی۔ یہ ہو گیا پاکیزگی۔ اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی میرا باطن، میرا اندر کی چیز جو ہے وہ ناپاک کیوں ہے؟ میں گناہ کر رہا ہوں، ناپاک کام کر رہا ہوں، کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، اس کے لیے اللہ نے بالکل سمپل راستہ بتایا محترم، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہم نے صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے، کسی مزار میں، کسی معذرت کے ساتھ کسی صوفی سینٹ کے پاس جا کے، مزار میں جا کے، بزرگ کے پاس نہیں جانا۔ ہم نے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے صرف اپنے رب سے، اونچا بھی نہیں بولنا، دل میں اللہ کو کہنا ہے آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا لٹرل میننگ جان لیجئے، یو ٹرن ہوتا ہے، یعنی آپ ایک راستے میں جا رہے ہیں گناہ کے، آپ واپس پلٹ آئے، تو اس میں ایک انہیرنٹ چیز ہے، وہ بھی ہے کہ آپ اس کو عادت نہیں بنائیں گے، غلطی ہو گئی، لائف سٹائل نہیں بنائیں گے، اس پر اصرار نہیں کریں گے، تو اللہ کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں آگے چل کے سورہ فرقان میں کہ میں توبہ کرنے والے کی صرف توبہ قبول نہیں کرتا، یعنی توبہ قبول کرتا ہوں، میں صرف گناہ نہیں بخشتا، میں اس کے گناہوں کو دراصل نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ رشتہ اللہ کے ساتھ جو بالکل ٹھیک رشتہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ یعنی میں گناہ کروں گا، میں نے غصے میں گالی نکال دی، جذبات میں کوئی فحش حرکت کر دی، جب میں اس جذبات سے باہر آیا تو مجھے فیل ہوا I've done something wrong, I've made a blunder، اسی وقت اللہ کا چاہتا ہے، اللہ کا تقاضا توبہ کیجیے۔ تو توبہ کرنا سیکھیں، اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنائیں جیسا اللہ قرآن میں بنانا چاہتا ہے، بس قرآن بتائے گا۔ السلام علیکم۔